اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بیکٹیریوفاجز پر گفتگو جاری ہے اور اب ہم بیکٹیریوفاجز پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ بیکٹیریوفاجز کا جنرلی پھر سے بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ اجسام بنائے ہیں جو کہ بیکٹیریا کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ بیکٹیریا دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، بایوسفیر پہ ہر جگہ تقریباً موجود ہیں، سمندر کی تہہ میں موجود ہیں، اوشن میں موجود ہیں، اس فضا میں موجود ہیں، ہمارے اجسام پر موجود ہیں۔ تو اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جاتا اللہ رب العالمین کی طرف سے تو یہ ہر جگہ صرف بیکٹیریا ہوتے اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن رب العالمین کا یہ نظام جو ہے بڑا کمال نظام ہے۔ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اور مزید نزدیک ہو جاتے ہیں۔ تو مائکرو بیالوجی پڑھنے سے بھی تقریباً اگر آپ غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو اللہ کریم کے نظام کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ بیکٹیریوفاجز پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ ابھی ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیسک فاج بیالوجی۔ تو اس میں سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے بیکٹیریوفاجز کی۔ بیکٹیریوفاجز آر ایکچولی obligate intracellular parasitic organisms, parasites, intracellular bacterial parasites. Bacteriophages are actually obligate intracellular bacterial parasites, and these bacterial parasites do not have ribosomes in themselves, therefore they cannot continue their metabolism. ان کے اندر رائبوسومز نہیں ہوتے، اور رائبوسومز کیوں چاہیے ہیں؟ تاکہ ان کا میٹابولزم سٹارٹ ہو سکے اور وہ اپنا میٹابولزم کر سکیں۔ تو بیکٹیریوفاجز میں کیونکہ رائبوسومز نہیں ہوتے اور وہ اپنا میٹابولزم رائبوسوم سے کنٹینیو نہیں کر سکتے، اس لیے یہ انٹرا سیلولر ہو جاتے ہیں، انٹرا سیلولر ہیں، بیکٹیریا کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں پہ پیراسیٹک لائف گزارتے ہیں، یعنی کہ اس بیکٹیریا کو کھاتے ہیں، اس کے نظام کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں اپنی گروتھ اور بڑھوتری کو بڑھا دیتے ہیں اور لائسس کرتے ہیں الٹیمیٹلی، اور بیکٹیریا کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین نظام ہے جو رب العالمین کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اور ہم نے یہ بتایا کہ کیونکہ ان میں رائبوسومز نہیں ہیں اور وہ اپنا انڈیپینڈنٹ میٹابولزم نہیں کر سکتے، تو ہم اس کی ڈیفینیشن پھر اس طرح کر سکتے ہیں کہ دیز آر دی اوبلیگیٹ intracellular parasitic organisms or intracellular bacterial parasites which lack an independent metabolism due to the lack of the ribosomes. اور فردر اس میں ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ these bacteriophages may contain single stranded RNA or double stranded RNA, and similarly these may also contain single stranded DNA genome or double stranded DNA genome as well. تو ان میں سے کوئی ایک ہوگا، یا سنگل سٹرینڈڈ آر این اے ہوگا، یا ڈبل سٹرینڈڈ آر این اے جینوم ہوگا، یا سنگل سٹرینڈڈ ڈی این اے جینوم ہوگا، اور یا ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے جینوم ہوگا۔ رائبوسومز ہے نہیں، میٹابولزم یہ کنٹینیو اپنا خود انڈیپینڈنٹلی کر نہیں سکتے، تو یہ بیکٹیریا کو استعمال کرتے ہیں، اس کے نظام کو استعمال کرتے ہیں اور ان میں اپنی پرورش، اپنی نشو و نما کو بڑھا کر، اپنی تعداد کو بڑھا کر لائسس کرتے ہیں۔ لائسس کیسے کرتے ہیں وہ ایک پورا میکانزم ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اس طرح ان کی تباہی کرتے ہیں اور ان کا نظام کنٹرول میں رہتا ہے، ان کی تعداد کنٹرول میں رہتی ہے۔ اور بیکٹیریوفاجز کے بارے میں سائنسدانوں نے پتہ چلایا ہے کہ جہاں جہاں بیکٹیریا موجود ہیں یہ بیکٹیریوفاجز موجود ہیں، اور یہ بھی انہوں نے پتہ چلایا ہے کہ زمین پر، یعنی اس کرۂ ارض پر، بایوسفیر پر تقریباً 10 ریز ٹو پاور 31 بیکٹیریوفاجز موجود ہیں، اور اگر پر بیکٹیریم ان کا حساب لگایا جائے، یہ ابنڈنس اور ڈائیورسٹی بتا رہا ہوں، پہلے ہم نے ڈیفینیشن بتائی بیکٹیریوفاجز کی، اب ان کی ڈائیورسٹی بتائی جا رہی ہے کہ کتنی ہے۔ 10 ریز ٹو پاور 31 تعداد تقریباً بتائی گئی ہے بیکٹیریوفاجز کی بایوسفیر پر، ارتھ پر۔
اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک بیکٹیریم میں کم از کم تقریباً 5 سے لے کر 10 بیکٹیریوفاجز موجود ہوتے ہیں، اور ان کا ایک کریکٹر یہ بھی ہے کہ بیکٹیریوفاجز دے آر ویری اسپیسیفک ٹو دی بیکٹیریم، کہ ایک بیکٹیریم کے جو بیکٹیریوفاجز ہیں وہ اسی بیکٹیریم کے لیے اسپیسیفک ہیں، وہ اسی کو کل کرتے ہیں، وہ اسی میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں اور ان کو تباہ کرتے ہیں، یا اس سے متعلقہ جو 2 4 5 اسپیشیز آف بیکٹیریا ہیں اسی جینس میں یا اسی فیملی میں، تو ان کو یہ تباہ کرتے ہیں بیکٹیریوفاجز، تو دے آر ویری اسپیسیفک۔ اور یہ یو بیکٹیریا پر اٹیک کرتے ہیں، پرے کرتے ہیں، آرکائی بیکٹیریا آرکائی پر بھی اٹیک کرتے ہیں اور ان کو تباہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا جینوم سائز جو ہے بیکٹیریوفاجز کا وہ بھی بڑا ویری کرتا ہے، یہ چند بیس پیئر سے لے کر کلو بیسز تک یہ چلا جاتا ہے ان کا جینوم سائز، تو اس وجہ سے جینوم سائز میں بھی بہت ساری ڈائیورسٹی ہے۔ تو ایک فاج جی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے، فاج جی، اس کا جینوم سائز 498 کلو بیسز ہے، 498 کلو بیسز کیا ہے جینوم سائز ہے کس کا؟ فاج جی کا۔ تو یہ تقریباً یہ ایک بیکٹیریا کے سائز کے برابر یہ فاج ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فاج کیونکہ رائبوسومز اس میں نہیں ہیں، یہ اپنے میٹابولزم کو سٹارٹ نہیں کر سکتا، اپنی زندگی بذات خود نہیں گزار سکتا، تو یہ ایز اے پیراسائٹ ہی زندگی گزارتا ہے، اور یہ نظام اللہ نے اس میں رکھا ہے تاکہ یہ جو بیکٹیریا ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جینوم سائز دیٹ رینجز فرام فیو اور اسمال بیس پیئرز ٹو کلو بیسز ٹو 498 کلو بیسز، and this 498 kilobases genome is present in phage G, which is the biggest ever, largest ever phage identified up till now. It is equal to the size of the bacteria. یہ ہم نے ان کا جینوم سائز بتایا، اور اب ہم تھوڑی سی اس کی مارفالوجی پہ بات کرتے ہیں۔ فاج مارفالوجی کیا ہے اس پہ بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا ساتھ ہی اس کی کلاسیفیکیشن پہ بات کر لیتے ہیں کہ کتنی قسم کے یہ فاجز ہو سکتے ہیں یا ان کو کن کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ فاجز میں سنگل سٹرینڈڈ آر این اے یا ڈبل سٹرینڈڈ آر این اے ہو سکتا ہے، یا سنگل سٹرینڈڈ ڈی این اے یا ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے، جینوم ہو سکتا ہے۔ اس بیس پر بھی کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہے، نمبر ایک، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن میں بی ڈن آن دا بیسس آف جینوم سائز، جینوم سائز کیونکہ مختلف ہوتا ہے اس بیس پر بھی کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہے۔ اور نمبر دو، کلاسیفیکیشن کین بی ڈن آن دی بیسس آف مارفالوجی، ان کی شکل کیسی ہے، ان کی مارفالوجی کیسی ہے، اس بیسس پر بھی کلاسیفیکیشن آف بیکٹیریوفاجز کی جا سکتی ہے۔ تو دو بیسز ہیں کلاسیفیکیشن کی جو ابھی تک کی گئی ہیں، اور وہ کس نے کی ہیں؟ وہ اصل میں ایک انٹرنیشنل کمیٹی آن ٹیکسانومی آف دی وائرسز ہے، ICTV، انٹرنیشنل کمیٹی آن دا ٹیکسانومی آف دی وائرسز، وائرسز کی ٹیکسانومی یعنی کلاسیفیکیشن کے لیے ایک انٹرنیشنل کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے دو بیسز پہ بیکٹیریوفاجز کو ڈیوائڈ کیا ہے، نمبر 1 آن دی بیسز آف جینوم سائز، نمبر 2 آن دا بیسز آف مارفالوجی۔ اور اسی لحاظ سے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے 13 فیملیز میں بیکٹیریوفاجز کو ڈیوائڈ کیا ہے یا کلاسیفائی کیا ہے، اور ان 13 فیملیز میں سے جو 95% فاجز ہیں وہ 10 فیملیز کے اندر ہیں، اور باقی 5% جو بیکٹیریوفاجز ہیں وہ باقی over 95% of all phages described in the literature and almost all important phages associated with food-borne pathogens, they belong to the order of Chidovirales. تو 95% جو ہے یہ بیکٹیریوفاجز وہ زیادہ تر
कार्डोवायरल्स एक जीनस है उससे ताल्लुक रखती हैं। बेसिकली इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सानोमी ऑफ द वायरसेस ने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 3 ग्रुप्स, 3 जीनसेस, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 सीफोवायरिडी फैमिली है एक, जिसमें बैक्टीरियोफाजेज होते हैं। नंबर 2 मायोवायरिडी फैमिली है जिसमें बैक्टीरियोफाजेज हैं। और नंबर 3 पोडोवायरिडी फैमिली है जिसमें ये पाए जाते हैं। ये 3 इंतहाई अहम हैं और ज़्यादातर जो बैक्टीरियोफाजेज हैं वो इन 3 से बिलोंग करते हैं। और जो अभी तक मालूम हुए हैं जिनका अभी तक पता लगाया जा चुका है, डिस्कवर किया जा चुका है, उनमें से जो 60% करेक्टरिस्टिक्स जिनके मालूम हुए हैं, बैक्टीरियोफाजेस जिनकी करेक्टरिस्टिक्स अभी तक मालूम की जा चुकी है, उनमें से 60% दे बिलोंग टू द सीफोवायरिडी फैमिली। Cephoviridae family and Cephoviridae family bacteriophages, they have long flexible tail। Cephoviridae family जो है उनमें जो बैक्टीरियोफाजेज होती हैं उनकी टेल लंबी होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ये याद रखना है, फ्लेक्सिबल है और लंबी है। और जो मायोवायरिडी फैमिली है उसमें 25%, बाकी जो बैक्टीरियोफाजेज हैं वो 25% मायोवायरिडी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके अंदर डबल लेयर्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है। मायोवायरिडी में तकरीबन इनमें दरमियानी टेल कह लें, उनमें लॉन्ग होती है, सीफोवायरिडी में लॉन्ग टेल होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इनमें जो टेल होती है वो डबल लेयर्ड होती है, उसकी 2 तहें होती हैं और वो कंट्रैक्टाइल टेल है और वो उस लॉन्ग टेल से थोड़ी छोटी होती है लेकिन दरमियानी साइज की होती है। और इसके बाद जो बाकी 15% बैक्टीरियोफाजेज अभी तक मालूम हुए हैं, जिनके करैक्टर्स मालूम हुए हैं, वो 15% वो पोडोवायरिडी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पोडोवायरिडी फैमिली जो होती है इनके अंदर टेल बड़ी शार्ट होती है और स्टबी होती है। शार्ट और स्टबी टेल पोडोवायरिडी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बैक्टीरियोफाजेज में होती है। तो पॉलीहेड्रल फिलामेंटस एंड प्लियोमार्फिक फाजेस जो होते हैं वो तकरीबन सिर्फ 3 से 4% हैं जो अभी तक टोटल बैक्टीरियोफाजेस मालूम हुए हैं, उनमें से 3 से 4% ही ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो प्लियोमार्फिक है और फिलामेंटस है। तो ये बात हमने अभी तक आपसे शेयर की उनकी क्लासिफिकेशन के हवाले से और उनकी थोड़ी सी मार्फोलॉजी के हवाले से और बेसिक फाज बायोलॉजी के हवाले से हमने ये बात आपसे शेयर की है। तो इसके अलावा मज़ीद इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। टेल्ड विरियंस आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1:1 ऑफ प्रोटीन एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA। टेल्ड विरियंस ज़्यादातर कंपोज्ड ऑफ होते हैं और उनकी रेशो प्रोटीन और डबल स्ट्रैंडेड DNA की रेशो 1:1 होती है। In all double stranded DNA phages, the chromosome is highly condensed within the virion head। ज़्यादातर ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA फाजेज होते हैं और वो कार्डोवायरिडी से ताल्लुक़ रखते हैं। कार्डोवायरल्स एक जीनस है, कार्डोवायरल एक जीनस है। कार्डोवायरल जीनस में जो ज़्यादातर डबल स्ट्रैंडेड DNA फाजेज हैं उनका वो जो DNA होता है दैट इज कंडेंस्ड विद इन विरियन हेड। वो विरियन का जो हेड होता है उसके अंदर ये ज़्यादातर कंडेंस्ड होता है एंड रिप्रेजेंट्स 20 to 50% ऑफ इट्स मास। और ये 20 से 50% तक ये होता है। The mature capsid lattice must be sufficiently robust to maintain this chromosome in its condensed form। तो ये कार्डोवायरल्स में हमने आपको बताया कि जो रेशो है प्रोटीन की और डबल स्ट्रैंडेड DNA की वो 1:1 है और ज़्यादातर जो DNA होता है वो उनके अंदर कंडेंस्ड होता है। किसके अंदर कंडेंस्ड होता है? हेड के अंदर कंडेंस होता है।
تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیکٹیریوفاجز میں جو بیسک پورشنز ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 ہیڈ ہوتا ہے، اوپر آئیکوزا ہیڈرل ہیڈ ہوتا ہے نمبر 1۔ اس کے اندر ڈی این اے موجود ہو سکتا ہے یا آر این اے موجود ہو سکتا ہے، جو کہ ڈبل سٹرینڈڈ بھی ہو سکتا ہے یا سنگل سٹرینڈڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے نیچے، ہیڈ کے نیچے ظاہر ہے ہیڈ ٹیل کنیکشن کی ایک جگہ ہوتی ہے، ہیڈ اور ٹیل کے درمیان کنیکشن کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو ہیڈ ٹیل کنیکشن کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ٹیل ہوتی ہے، اس ٹیل میں ایک ٹیل شیت ہوتی ہے، جو ٹیل کے اوپر ایک شیت بنی ہوتی ہے، ایک میمبرین بنی ہوتی ہے، اس کو ٹیل شیت کہتے ہیں۔ اور اس ٹیل کے نیچے جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے فائبرز ہوتے ہیں، ٹیل فائبرز بنے ہوتے ہیں۔ وہ کہاں بنے ہوتے ہیں؟ بیس پلیٹ کے اوپر۔ سب سے پہلے آئیکوزا ہیڈرل جو ہوتا ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے، پھر کنیکٹنگ ایریا ہوتا ہے ود ٹیل، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نیک کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ہماری ایک شکل ہے، ایک ہیڈ ہے اور پھر نیک ہے اور پھر نیچے اس کا باقی جسم نہیں، وہ ٹیل ہوتا ہے۔ ٹیل کے اوپر ٹیل شیت ہوتی ہے اور ٹیل کے نیچے ایٹ دا اینڈ جیسے ہمارے پاؤں ہیں، ان کے پاؤں کو جو ہے ہم ٹیل بیس پلیٹ کہہ دیں گے۔ بیس پلیٹ پاؤں ہوتا ہے، بیس پلیٹ، اور اس بیس پلیٹ کے اوپر جو فائبرز لگے ہوتے ہیں وہ پاؤں کی انگلیاں ہو جاتی ہیں۔ اس طرح صرف یاد رکھنے کے لیے ہے، بیس پلیٹ ہے، اس بیس پلیٹ کے اوپر فائبرز ہیں، فائبرز ٹیل فائبرز ان کو کہہ لیتے ہیں۔ اور سینٹرل ٹیل ٹیوب ہوتی ہے، اس کے اندر ٹیل فائبرز اور بیس پلیٹ کے اندر سینٹر ٹیل ٹیوب ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ایک بیکٹیریوفاج میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ مزید آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔